پچھلے سال ستمبر میں ایک برطانوی لڑکی افریقہ میں کچھ وقت گزارنے کے بعد براستہ دوحہ گھر واپس آ رہی تھی کہ دوران پرواز اس کے ساتھ انتہائی ہولناک واقعہ پیش آیا۔ ایک ایسا واقعہ جس کا خیال آتے ہی اس پر اب بھی لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ متاثرہ لڑکی یعنی وکٹم نے پہلی بار اس واقعے کی تفصیل BBC نیوز کی سیما کوٹیکا کو بتائی ہے۔ آج کے BBC ریڈز کے ساتھ عمر آفریدی حاضر ہے۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ پہچان مخفی رکھنے کی خاطر متاثرہ لڑکی یعنی وکٹم کا نام کیلی فرض کر لیتے ہیں۔ 24 برس کی کیلی لندن جانے کے لیے دوحہ سے قطر ایئر ویز کی کنیکٹنگ فلائٹ پر سوار ہوئیں۔ دن بھر کے سفر کے بعد انہیں جلد ہی نیند نے آ لیا اور انہوں نے کمبل اوڑھ کر اپنا سر نشست کی پشت سے ٹکا لیا۔ لندن پہنچنے میں ابھی 2 گھنٹے باقی تھے کہ کیلی کو کچھ حرکت محسوس ہوئی جس سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ بغلی نشست پر بیٹھا ہوا شخص ان پر جنسی تشدد کر رہا ہے۔ انہوں نے BBC کو بتایا کہ مذکورہ شخص کے ہاتھ ان کی پتلون کے اندر تھے۔ کیلی نے اس سے کہا، تم کیا کر رہے ہو؟ اسٹاپ اٹ! مگر وہ شخص اپنی حرکت سے باز نہیں آیا۔ کیلی نے BBC کو بتایا کہ انہوں نے اس کا ہاتھ پتلون سے باہر نکالا اور اپنا فون، بیگ، پاسپورٹ، جوتے سب کچھ وہیں چھوڑ کر ٹوائلٹ میں چلی گئی، مگر اس کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا اور فلائٹ اٹینڈنٹ کو یہ سب واقعہ تفصیل سے بتا دیا۔ کیلی کو ابتدائی طور پر کیبن کے عملے کے لیے مختص ایک سیٹ پر بٹھایا گیا اور پھر لینڈنگ سے پہلے کسی دوسری نشست پر منتقل کر دیا گیا۔ کیلی کہتی ہیں کہ جہاز کا باقی سفر بہت مشکل سے کٹا۔ خوف کے مارے ان کا حال برا تھا، وہ بہت پریشان تھیں۔ کوئی بھی پاس سے گزرتا تو وہ فوراً گھبرا جاتی، انہیں لگتا یہ وہی شخص ہوگا۔ طیارہ جیسے ہی لندن گیٹوک ایئرپورٹ پر اترا، 66 سالہ ملزم مومد جاسب کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس برس مارچ میں عدالت نے انہیں 6.5 سال قید کی سزا سنائی اور جیل بھیج دیا۔ کیلی مجرم کو سزا دیے جانے پر تو مطمئن ہیں، لیکن انہیں روزمرہ زندگی میں مشکلات کا سامنا اب بھی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان پر اس جنسی تشدد کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ تقریباً 1 سال سے وہ دوستوں کے ساتھ تقریبات یا موسم گرما کی پارٹیوں میں شریک نہیں ہوئیں۔ وہ ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ وہ بہت خوفزدہ ہیں۔ وہ نہیں چاہتی کہ انہیں چھوا جائے یا کوئی ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے۔ یہ خوف ہر روز سونے سے پہلے انہیں آن گھیرتا ہے۔ اس کے علاوہ کیلی ہر جانے کے لیے قانونی جنگ میں بھی الجھی ہوئی ہیں۔ وہ برطانیہ کی کرمنل انجریز کمپنسیشن اسکیم CICS کے تحت معاوضے کے لیے قانونی جنگ لڑ رہی ہیں۔ CICS سرکاری اسکیم ہے جس کے مطابق جنسی یا جسمانی استحصال کے متاثرین کو معاوضہ دیا جاتا ہے، مگر جب کیلی نے اپریل 2025 میں معاوضے کے لیے درخواست دی تو ان کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ وزارت انصاف کی جانب سے درخواستوں پر کارروائی کرنے والے محکمے نے ایک خط کے ذریعے انہیں آگاہ کیا کہ جرم اسکیم کے مطابق متعلقہ مقام پر سرزد نہیں ہوا۔ انہوں نے اس فیصلے کے خلاف اپیل کی، لیکن مئی میں ان کی اپیل بھی مسترد کر دی گئی۔ کیلی کا کہنا ہے کہ وہ صرف اس کا معاوضہ حاصل کرنا چاہتی ہیں جس ذہنی صدمے سے وہ گزری ہیں۔ اس اسکیم کے موجودہ قواعد کے مطابق کسی طیارے کو صرف اسی صورت میں متعلقہ مقام سمجھا جاتا ہے جب وہ سول ایویشن ایکٹ 1982 کے سیکشن 92 کے تحت برطانوی رجسٹرڈ طیارہ ہو۔ کیلی کو بتایا گیا کہ چونکہ یہ جرم قطری رجسٹرڈ طیارے پر ہوا تھا، اس لیے وہ معاوضے کے لیے اہل نہیں ہیں۔ کیلی کے نزدیک یہ غیر منصفانہ ہے کیونکہ مجرم کو تو سزا برطانیہ میں ہی سنائی گئی۔ سن 1996 میں سول ایویشن ایکٹ میں تبدیلی کی گئی تاکہ برطانیہ جانے والے غیر ملکی طیاروں میں ہونے والے جرائم کے خلاف برطانیہ کی فوجداری عدالتوں میں مقدمہ چلایا جا سکے۔ اسی بنیاد پر
محمد جاسف کو سزا ہوئی، مگر اس ترمیم کا اطلاق CICS پر نہیں ہوتا، اسی لیے ایسے جرائم کے متاثرین کو معاوضے کا حقدار نہیں سمجھا جاتا۔ کیلی کا کہنا ہے کہ معاوضے کے لیے قانونی جنگ کے ساتھ وہ خواتین کو پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرتے وقت اپنے گرد و پیش پر نظر رکھنے کی ضرورت کے بارے میں آگاہ کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہیں، خاص طور پر جب وہ اکیلے سفر کر رہی ہوں۔ BBC ریڈز ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔